نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون وقال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ سے دوستی کرنا اور اس سے تعلق جوڑنا اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اللہ تعالی کا محبوب بننا، یہ ہر مسلمان کے دل میں اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی سے میں محبت کرنے والا بن جاؤں اور اللہ جل شانہ مجھ سے محبت کریں۔ اس جذبے کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جانا پڑتا ہے، اولیاء کرام سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، ان کی ہدایت اور مشورے کے مطابق ان کی رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اس رہنمائی کے مطابق عمل کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اور ذکر لسانی کرنا ہے، ذکر قلبی کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اور اولیاء کرام میں ان کا شمار فرماتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمائی۔ ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا بھی مانگ لی ہے اور یہ فرمایا کہ دنیا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان کے شیخ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے ان کو دہلی بھیجا اور کہا کہ دہلی جا کر کے وہاں پر اپنا فیض جاری کرو۔ چنانچہ وہ دہلی آئے، جو کہ اس وقت سارے ملک کی راجدھانی تھی اور بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب تک وہاں پر قیام پذیر رہے، ان کے زمانے میں 5 بادشاہوں کا دور گزرا اور وہ بادشاہ مختلف مزاج کے تھے۔ 5 بادشاہ تو ان سے بہت عقیدت محبت رکھتے تھے، جیسے علاء الدین بادشاہ، وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے، اور اسی طرح سے بعض بادشاہ ان سے تعلق رکھنا چاہتے تھے، محبت رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہمارے دربار میں آئے یا ہم ان کی خانقاہ میں حاضر ہوں، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ایک بادشاہ ایسا آیا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بغض رکھتا تھا اور بہت زیادہ ان کو برا سمجھتا تھا۔ پھر اس نے ان کو یہ چاہا کہ مجبور کر کے اپنے دربار میں بلائے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس کے دربار میں حاضر ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ اور جب اس نے چاہا کہ حضرت کو سزا دے اور دھمکی دی ختم کرنے کی، مارنے کی، اللہ جل شانہ نے ایسا واقعہ ظاہر فرمایا کہ کسی نے وہ بادشاہ ہی کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک بادشاہ سفر میں گیا ہوا تھا اور آتے وقت اس نے کہا کہ میں دہلی پہنچ کر نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایسا ایسا کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا کہ ہنوز دہلی دور است، یہ مقولہ مشہور ہو گیا اور اب یہ ایک محاورہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی دہلی بہت دور ہے۔ چنانچہ دہلی پہنچنے سے پہلے ہی ایک جگہ بادشاہ نے قیام کیا تھا، وہاں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ان بادشاہوں کے شر سے اور ان کے ظلم سے محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو دہلی میں رہے، لیکن دہلی میں مختلف جگہیں بدلتے رہے، کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں، جو ان کے معتقد ہوتے تھے ٹھہرا لیتے تھے، 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، اس طرح سے جگہ بدلتے رہے۔ پھر اس کے بعد غیاث پور کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو رہنمائی ہوئی کہ وہ غیاث پور میں جا کر کے قیام فرمائے، جس کو اب بستی حضرت نظام الدین کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پھر مستقل ان کا قیام رہا، اور وہ اس وقت شہر سے باہر جگہ ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ شہر وہاں پر پہنچ گیا، اور آج وہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی آباد ہے، اور اسٹیشن بھی انہی کے نام سے ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اللہ جل شانہ نے جاری فرمایا۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے لوگ، اور ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے مرید ہوتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ امراء بھی ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ اگر کوئی جاگیر دیتے تھے یا بادشاہ کوئی ہدیہ بھیجتے تھے تو حضرت منع کر دیتے تھے۔ البتہ ان کے علاوہ دیگر امراء اگر آتے تھے اور وہ کوئی ہدیہ دیتے تھے تو ان کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے بادشاہ کو اس بات پر ابھارا اور غصہ دلایا کہ یہ بادشاہ کی تو کوئی دعوت اور ہدیہ قبول نہیں کرتے ہیں اور دوسرے امراء کا ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے سارے امراء کو منع کر دیا جائے کہ ان کے پاس نہ جائیں اور ان کو کوئی ہدیہ نہ دیں۔ ایسا ہی ہوا، امراء پر روک لگا دی بادشاہ نے کہ کوئی ان کے پاس نہ جائے اور کوئی ہدیہ نہ دے۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری رکھا، اور حضرت نے فرمایا کہ پہلے جتنا پکایا جاتا تھا اس سے اور زیادہ پکایا جائے۔ چنانچہ جتنا پہلے کھانا پکایا جاتا تھا اس سے 2 گنا پکایا جانے لگا، اور لوگوں کی آمد اور آنا جانا اور حضرت سے استفادہ کرنا اور فیض حاصل کرنا یہ اور زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ جو فیض جاری فرمانا چاہے اور جو لوگوں کو پاس بھیجنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے باوجود نہیں روک سکا، لیکن بہرحال جو حضرات آتے تھے عقیدت مند بن کر کے اور استفادہ کرتے تھے ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر شہرت حاصل کی حضرت سے عقیدت رکھنے والے امراء میں، اور باقی دیگر حضرات بھی، اور خضر خان جو کہ علاء الدین کے ولی عہد تھے لیکن وہ بھی حضرت سے مرید تھے، تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جب بادشاہ بننے کا وقت آیا تو ان کے بجائے دوسرا آدمی بادشاہ بن گیا قطب الدین، اور اس نے بادشاہ بن کر کے، کیونکہ خضر خان جو ولی عہد تھے جن کا حق مار کر یہ بادشاہ بنا تھا تو وہ حضرت کے معتقد تھے، تو اس لیے قطب الدین حضرت سے ناراض رہنے لگا اور حضرت سے بغض رکھنے لگا۔ بہرحال اللہ جل شانہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے فیض پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نہ تو بادشاہوں کے محتاج ہیں، نہ بادشاہوں کی حکومت کے محتاج ہیں، نہ ان کے خزانوں کے محتاج ہیں، نہ ان کی جائیداد کے محتاج ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈھیر کے ڈھیر آتے تھے مال اور دولت، اور وہ اپنے خادموں سے فرماتے تھے سب کو بانٹ دو، تقسیم کر دو غریبوں کے اندر، اور وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض بھی جاری تھا اور دنیاوی اعتبار سے مالی فیض بھی جاری تھا۔ یہ دونوں فیض حضرت کی طرف سے جاری تھے، اور لوگ آ کر کے فیض حاصل کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، اور حضرت کا یہ چشم و چراغ چلتا رہا، اور حضرت نے بہت سے لوگوں کی اصلاح فرمائی، بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ بہرحال آپ کے بہت سارے خلفاء ہوئے، اور آپ نے جگہ جگہ اپنے خلفاء کو بھیجا، جہاں جہاں
مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اور وہاں پر گورنر رہا کرتے تھے یا بادشاہ رہا کرتے تھے، وہاں آپ نے خاص طور پر اپنے خلفاء کو بھیجا اور ان کو وہاں بھیج کر کے ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا آپ نے۔ چنانچہ ہمارے مدھیہ پردیش کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا کمال الدین صاحب، جو کہ اجین کے اندر ہیں ماشاءاللہ، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح سے چندیری کے اندر بھی حضرت کے خلفاء موجود ہیں، اور رائے سین کے اندر حضرت شاہ فتح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ بہرحال یہ فیض حد تک پہنچا ان بزرگوں کا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کا فیض بہت زیادہ پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اولیاء کرام سے اس لیے جڑنا چاہیے تاکہ ان سے دینی فیض حاصل کیا جائے، روحانی فیض حاصل کیا جائے، ذکر سیکھا جائے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی ظاہری دنیا کے لیے بزرگوں سے جڑتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے ہم کو کچھ دنیاوی فائدہ ہوگا، اس مقصد کے لیے بزرگوں سے جڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جڑنا یہ اللہ کے لیے جڑنا نہیں ہے، اللہ کے لیے تعلق رکھنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس مقصد کے لیے وہ جڑ رہا ہے اس میں اس کو فائدہ ہو جائے، لیکن بزرگوں سے تعلق رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے روحانی فیض حاصل کیا جائے۔ جو لوگ اس طرح سے اس مقصد کے لیے جڑتے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو بہت اونچے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بزرگوں سے جڑیں اور ان سے تعلق رکھیں اور ذکر سیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔